الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہم نے تفسیر میں سابقہ درس میں سورۃ النصر لی تھی، اور جس صورت میں اس بات کا بیان ہوا تھا، اس صورت کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا پیغام دیا آپ کو، اور جس صورت میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر انسان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک مسلمان اور مومن جو ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہونے پر. اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اگر اس نے کوئی اللہ کی دین کے لیے کوئی محنت کو کوشش کی ہے تو اس پر کوئی غرور تکبر ہونے کے بجائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا احسان مند ہونا، اور بلکہ مزید استغفار کرنا، توبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے پھر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا. تو یہ تھا سورۃ النصر کے جو ہم نے تفسیر لی تھی. اس کے بعد والی صورت آج سورۃ الکافرون لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما تعبدون ما جس کی تم تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ ہی انتم تم ہو عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے تھے یا جس کی تم عبادت کر چکے، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین. یہ سورۃ الکافرون ہے، اور اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. جس طرح کہ فجر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، وطر کی دوسری اور تیسری رکعت ہے، طواف کے 2 نفل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی نمازوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے ہیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں، ان دونوں صورتوں کا تعلق کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو اہتمام کرتے ہیں ان کے پڑھنے کا. آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ لا الہ کے اندر نفی ہے، انکار ہے اللہ کے سوا ہر ہستی کا، ہر چیز کا، اور الا اللہ کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ کا اقرار ہے، اس کے معبود ہونے کا اقرار ہے. تو یہ دونوں صورتیں حقیقت میں اسی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. سورۃ الکافرون میں کیا ہے
لا الہ انکار، اوروں کا انکار ہے، اور سورۃ اخلاص میں کیا ہے؟ الا اللہ کا معنی۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ انداز بہت ضروری ہے، اس کے بغیر توحید ثابت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں بشارت صاحب ہیں، کیا اس کا معنی کوئی اور نہیں ہے؟ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ کوئی آدمی کسی کا نام لیتا ہوں کہ مسجد میں فلاں صاحب ہیں، میرا یہ کہنے کا معنی یہ نہیں کہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں فلاں آدمی نہیں ہے تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں فلاں آدمی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفی اور اس بات کہ اوروں کی نفی کر دی، ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ ہے مسجد میں صرف۔ تو یہاں پر سننے والے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مسجد میں فلاں آدمی ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفی اور اس بات کہ جو توحید کے لیے ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کہ اللہ معبود ہے، اوروں کی نفی ہوئی؟ اوروں کی نفی نہیں ہوئی، سمجھے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ معبود ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، آپ نے اوروں کی نفی نہیں کی۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں معبود نہیں ہے، لات منات ہبل کافروں کے جو بت تھے وہ معبود نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تو کیا اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کا معبود ہونا ثابت ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس لیے لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا نا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں کائنات میں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ آپ نے اوروں سبھی کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا ہے، ایک اللہ کو معبود مانا، تب توحید ثابت ہوئی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہی معنی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر اوروں کا انکار ہے، اور ہم پڑھیں گے اس طرح کے، اور سورۃ اخلاص کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کا، اس کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ اور اسی بات کو آج نہ سمجھنے کی وجہ سے، توحید کا یہ انداز نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ کلمے کو سمجھا نہیں کہ میں نے جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کلمے کا معنی کیا ہے۔ اور سابقہ زمانوں کے مشرک، آپ کے زمانے کے مشرک عرب لوگ تھے، چونکہ عربی جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے کا معنی کیا ہے، کہ اگر ہم نے یہ کلمہ کہہ دیا تو پھر ہمیں بڑے چھوٹے سارے چھوڑنے پڑیں گے، سارے لات منات ہبل سبھی کو چھوڑنا پڑے گا، صرف ایک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے وہ نہیں کہتے تھے، اس لیے آپ کے زمانے کے کافر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں کہتے تھے کہ اگر یہ کلمہ کہہ دیا تو پھر ہمیں سبھی کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن آج کے بہت سے مسلمان کلمے کی تسمیہ کرتے ہیں، کلمے کی تسمیہ پھیرتے ہیں دن رات، اور پھر بھی ایسا شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرک شاید آپ کے زمانے کے کافروں میں نہ کیا ہو۔ وجہ صرف کیا ہے کہ اسی کلمے کا جو نفی اور اس بات کا انداز ہے کہ اوروں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کو نہ سمجھنا۔ اس لیے ضروری ہے دونوں صورتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے ہیں تاکہ توحید کا معنی بیان ہوتا۔ تو میں دوسرا اس صورت کے حوالے سے یہ بھی کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، ہم بعض کا ذکر کیا ہے کہ بعض صورتیں اور بعض آیات کسی خاص مقصد کے تحت یا کسی خاص کیفیت میں نازل ہوئی، ان کا کوئی نازل ہونے کا سبب ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا بھی سبب ذکر کیا جاتا ہے احادیث میں کہ ولید ابن مغیرہ کافروں کا، قریش کا ایک بڑا سردار تھا اور بڑا سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو کافر آپ سے بیٹھتے ہیں، کافروں کے سردار، مکہ کے سردار بیٹھتے ہیں کہ کیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے جو ایک نئی دعوت شروع کر دی ہے، نیا دین لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کیسے جو ہے اس کو ختم کریں، کہ کس طرح اس کا مقابلہ کریں۔ تنگ آ چکے تھے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، دھمکیاں دی، ہر طرح کے، لیکن کسی طرح سے کامیاب نہ ہو رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے یہ پینترا بدلا کہ کیوں نہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آفریں کریں، کو پیشکش کریں، کہ جس سے شاید آپ ہماری باتوں میں آ جائیں اور ہم آپس میں رواداری کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے چلتے رہیں۔ تو چنانچہ یہ ولید ابن مغیرہ، یہ جو بڑا سردار تھا، بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خاندان کے ہو، ہمارے قبیلے کے ہو، ہمارے شہر کے ہو، اور آپ ہمارے ہاں بڑے معزز ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سبھی مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں، کوئی رواداری کا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں کوئی ہمارے درمیان اختلافات نہ ہو، اور کچھ آپ لوگ کچھ ہم دیں، کوئی اس طرح سے لے کر چلتے رہیں۔ وہ کمپرومائز کرنے کا، لے دے کا دین جو بعض لوگوں نے آج بھی اپنا رکھا ہے، تو اسی طرح کے دین کی آفر اس نے پیش کی۔ تو کیا آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ان کے بارے میں کہنا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بیکار ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ باتیں تمہاری ہم کو گوارا نہیں ہوتی، اور تم اپنی جو اچھی باتیں کہتے رہو، لیکن یہ بات کہنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں باپ دادوں کے معبود ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے بارے میں غلط باتیں، بری باتیں ہم کو سننا گوارا نہیں ہوتی۔ اچھا اور کچھ؟ اور یہ بھی ہے کہ چلو کچھ آپ دیں، کچھ ہم لیں، کوئی اس طرح کریں، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، کبھی ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، اس طرح کی آفریں پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ آفر کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ان کو برا نہ کہو، اور دوسرا یہ کہ کچھ کبھی آپ ہمارے معبودوں کی بات کر لیا کرو، کبھی ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، تاکہ مل جل کر معاملہ چلتا رہے۔ یہ کمپرومائز کا دین یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو، دین کو ربڑ کا تھیلا بنایا ہوا ہے، اس میں جو بھی ڈالو ڈل جائے گا۔ اللہ نے واضح کیا کہ ربڑ کا تھیلا نہیں ہے، یہ ایک خاص سانچہ ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، کہ جس میں وہی چیز آتی ہے کہ جو اللہ نے دی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری نہیں آتی۔ تو کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ پہلی بات، مکہ کے قریش، ہاشمی اور مکہ کی سرزمین پر رہنے والے، بیت اللہ کے سرپرست، اس کے متولی، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل لفظ ہے کہ مکہ کے قریش کو کافر کہہ دیا، بیت اللہ کے سرپرستوں کو کافر کہہ دیا، عجیب بات ہے۔ لیکن بھائیو، یہ ہے دین اسلام، کہ جو حق ہے حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور تم یہ کہو کہ نہیں کوئی بات نہیں، آخر اللہ کو تو مانتا ہی ہے نا، بیت اللہ کے طواف بھی کرتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، حاجیوں کو کھانے کھلاتا، پانی پلاتا، اتنی نیکیاں کر رہا ہے، تم نے اس کو کافر کہہ دیا؟ جب ایمان نہیں، توحید نہیں بھائیوں، اس وقت تک کفر ہے۔ بہت بڑا سبق ملتا ہے سورت کا ہم کو، کہہ دو کہ اے کافرو، رہتی دنیا کے لیے سبق ہے کہ جو بھی اللہ کی توحید پر نہیں، جو بھی کسی بھی انداز سے شرک پر ہے، وہ جو ہے کسی بھی لحاظ سے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کو دو ٹوک طور پر کہو کہ تم کون ہو، کہہ دو کہ اے کافرو،
لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ ایک معنی اس کا یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسرا معنی کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو عبادت تم کرتے ہو، اور دونوں ہی معنی صحیح ہیں کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ تعبدون یہ فعل مضارع ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، اس کو فعل مضارع کیا ہوتا ہے کہ جو موجودہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی کہ موجودہ اس وقت کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع، کہ جس کی تم اب عبادت کر رہے ہو اس کی بھی نہیں کرتا، اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی بھی نہیں کرتا۔ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ما کے اندر ہر چیز آ گئی، ان کے بت بھی، ان کے درگاہیں قبریں بھی، ان کے بڑے چھوٹے کوئی زندہ مردہ جو بھی جس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور صرف یہاں بات قریش کی نہیں ہو رہی، یہاں پر دنیا کے تمام کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے دنیا کے کافروں، کافر جو عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بت پرست مشرک ہو، کوئی ہندو سکھ کوئی بھی ہو، سبھی کو مخاطب کیا گیا کہ ایک دنیا کے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ ہر کافر کا الگ الگ کوئی نہ کوئی رب معبود ہے، تو سبھی معبودوں کی نفی ہو گئی، سبھی کا انکار کر دیا۔ ایک مان تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جو عبادت تم کرتے ہو وہ میں نہیں کرتا۔ فرق ہے اس میں؟ ہاں فرق ہے کہ مکہ کے مشرک عبادت کرتے تھے بیت اللہ کے پاس، ان کی عبادت کے انداز کیا ہوتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ماتا ہے قرآن کریم سورۃ توبہ میں، وما كان صلاتهم، سورۃ الفال ماتا ہے اللہ تعالیٰ، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، کہ ان مشرکوں کافروں کی بیت اللہ کے پاس نمازیں کیا ہیں؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، بھنگڑے ناچ کرنا۔ کہ بعض لوگوں کا جو دین آج بھنگڑے ناچ کا دین ہے نا، قوالیاں وغیرہ کا دین آج کا نہیں، پرانا چلا آ رہا ہے، سمجھے نا؟ مکہ کے مشرک بھی وہ بیت اللہ کے آس پاس بھنگڑے ڈالتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور سمجھتے کہ یہ عبادت ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ جو عبادتیں تمہاری ہے یہ تمہاری عبادتوں کے انداز میں نہیں اپنا سکتا۔ کیا پتہ چلا کہ مسلمان اسی کی عبادت کرتا ہے کہ جس کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ رب کائنات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور عبادت بھی اسی طریقے سے کرتا ہے جو طریقہ اللہ نے دیا ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ طریقے نہ گھڑتا بناتا ہے، نہ کہ اوروں کے طریقے لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جو عبادتیں تم کرتے ہو وہ عبادتیں میں نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے خاص عبادت کا طریقہ دیا ہے، اس پر چل رہا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ ہی ہو تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ کافروں نے کیا پیشکش کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، ان کی اپنی پیشکش تھی۔ ان کو جواب دیا کہ جو تم کہتے ہو کہ تم میرے رب کی عبادت کرو گے وہ نہیں کرو گے تم۔ کیوں جھوٹ بولتے تھے وہ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی انہوں نے وعدہ کر لیا ہے لیکن کریں گے نہیں، کیا یہ بات ہے؟ ہاں بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو خالص ہو، جس عبادت کے اندر کسی طرح کا شرک آ جائے اللہ کے ہاں اس عبادت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم جن کافروں کی بات کر رہے ہیں مشرکین مکہ کی، اللہ کو مانتے تھے، ہم نے سورۃ اخلاص میں تفصیل بات کی تھی اس بات پر، چیز پر کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی طرح طرح کی عبادات کرتے تھے، حج عمرے کرنے، بیت اللہ کے طواف کرنے، اور طرح طرح کی ان کی عبادات، اللہ کو پکارنا مشکل اوقات میں، نظر نیازیں اللہ کے لیے دینا،